اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار، اہل بیت مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ سب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری خود رسول ہے۔ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمارا مل بیٹھنا، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنا قبول فرما لے۔ مالک لم یزل اصحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، آل مصطفیٰ سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہو جائے، رب کریم اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے قدموں سے لگنے والی خاک کی بھی قسم اٹھائی ہے، جو نبی مکرم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین پہ جو خاک لگی ہے اس کی بھی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر رب العزت میں خاک پائے محبوب کی قدر یہ ہے تو پھر ان ہستیوں کی قدر، ان کی قیمت کیا ہوگی جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ اور پھر ان کی عزت رب تعالی کے ہاں کیا ہوگی کہ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یقبضنی، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے پسند ہے یعنی سیدہ فاطمہ کو، فرمایا کہ جو بات اسے ناپسند ہو مجھے بھی وہ ناگوار گزرتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اسے پسند ہو وہ مجھے بھی پسند ہے۔ اور حتیٰ کہ فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْصَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ یقیناً قیامت کے دن تمام نسب ختم ہو جائیں گے، تمام نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داری کی محبتیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی مگر میرا نسب باقی رہے گا۔ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو باقی رکھے گا۔ فرمایا کہ میرا نسب باقی رہے گا، صرف میرا نسب نہیں، فرمایا میرا سسرالی نسب جو ہے نا وہ بھی باقی رہے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، مستدرک کی حدیث پاک ہے 4747۔ اور فرمایا کہ اولاد مصطفیٰ بڑی تعداد جو ہے، لوگ آج کل باتیں کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، باقی اولاد کا انکار کر دیتے ہیں کچھ لوگ۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ تمام شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں سب جو ہے، سب کے قدموں پر جو لگی ہوئی دھول ہے، خاک ہے، ہم ان پہ بھی نثار ہیں۔ اولاد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اولاد عطا فرمائی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ کتنے؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ بیٹوں میں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیدنا قاسم حضور کے جو شہزادے ہیں ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا لقب ابو القاسم ہے، ابو القاسم ہے۔ اس لقب کی وجہ سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ جو ہے سیدنا قاسم اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں یہ چیزیں، اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال ہو گیا۔ دوسرے شہزادے کا نام ہے سیدنا عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دوسرے شہزادے کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کا جو لقب ہے، القاب ہیں، طیب طاہر ہیں۔ طیب طاہر حضور علیہ السلام کے شہزادے عبداللہ کا لقب ہے۔
تیسرے شہزادے ہیں، اچھا آپ جو ہے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور بچپن میں وصال ہو گیا۔ حضرت قاسم کی ولادت پہلے ہوئی اعلان نبوت سے اور بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی ولادت تو اعلان نبوت کے بعد میں ہوئی لیکن ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تیسرے شہزادے ہیں حضرت ابراہیم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری اولاد ہے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال مدینہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور ان کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جو اولاد ہے نا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے ہیں۔ 3 شہزادے حضرت قاسم، عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ 4 شہزادیاں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ سیدہ بڑی شہزادی سیدہ زینب ہے۔ کیا نام ہے؟ سیدہ زینب پاک۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی ہیں۔ ان کی جو ولادت ہوئی ہے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ولادت ہوئی ہے اور 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ولادت ہوئی اور ہجرت کے 8ویں سال مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا جو نکاح ہوا تھا سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا حضرت علی بن ابو العاص اور حضرت امامہ بنت ابو العاص، یہ حضرت زینب کی اولاد ہے۔ حضور کی ساری اولاد کا ذکر کرنا ہے، حضور کے سارے نواسوں کا ذکر کرنا ہے، نواسیوں کا ذکر کرنا ہے۔ دوسری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں سے علی بن ابو العاص اور امامہ بنت ابو العاص سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ان کو بھی سیدہ زینب پاک کے بچوں کو بھی حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ دوسری شہزادی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی اور ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ شریف میں ان کا وصال ہوا ہے اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے۔ تیسری، یہ اس جوڑے نے سب سے پہلے سیدنا عثمان اور حضرت سیدہ رقیہ پاک نے دونوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ ان دونوں کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے۔ سیدہ رقیہ پاک کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا اور انہی کی نسبت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ۔ یہ ہے حضور کی دوسری شہزادی۔ تیسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نکاح بھی حضرت سیدنا عثمان سے ہوا اور آپ کا وصال ہجرت کے 9ویں سال ہوا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال آپ کا وصال ہوا ہے اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ہوا ہے حضرت عثمان سے۔ چوتھی شہزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور چھوٹی شہزادی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ چھوٹی شہزادی ہیں، بے شمار اعزازات اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کو عطا فرمائے ہیں
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آپ سے بہت محبت فرمائی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں سیدہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اولاد حضور علیہ السلام نے باقی اولاد سے محبت نہیں. والدین کے لیے کوئی اولاد محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے. والدین تو والدین ہوتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام آپ کا نکاح جو ہے حضرت فاطمہ کا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور آپ کی اولاد کا جو نسب ہے والد گرامی سیدنا علی کی بجائے حضور علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. نسب حضور کا جو ہے سیدہ سے ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو 3 بیٹے عطا کیے. کتنے؟ 3 بیٹے. آج صرف امام حسین کا نام لیا جاتا ہے, باقی دونوں کا نام کوئی نہیں لیتا ہے. 3 بیٹے ہیں اور 3 شہزادیاں ہیں. 3 بیٹے 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیے. 3 بیٹوں میں سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن مجتبی, امام حسین اور امام محسن. 3 بیٹیاں ہیں سیدہ زینب, ام کلثوم اور سیدہ رقیہ. 3 بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ کی. اب دیکھیں نا کہ محبت بھی تو دیکھیں نا بہنوں سے. 3 بہنوں کے نام پہ بیٹیوں کے نام رکھ دیے. زینب بہن کے نام پہ, رقیہ بہن کے نام پہ, اور ام کلثوم وہ بھی بہن کے نام پہ. حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ کا جو آپ کی اولاد پاک 3 بیٹے 3 بیٹیاں. ایک بیٹے حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا. اب 2 شہزادے 2 شہزادیاں ہیں. 2 کا یعنی 2 شہزادے 2 شہزادے, امام حسن مجتبی اور امام حسین, اور حضرت زینب اور ام کلثوم. حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم سے ہوا. اب کوئی کالا پیلا نیلا آ بھی جائے نا کہے کہ صحابہ کی محبت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی اگر دشمنی ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کرے گا؟ دشمن سے. کس سے کرے گا؟ جو محبت کرنے والے ہوں گے ان سے ہوگا نا. تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت کلثوم سے ہوا. یہ تو قالیوں کی کتابوں بھی موجود ہے. اچھا پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا زینب کی جو شادی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت خاتون جنت سیدہ کے حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا تھا, دنیا سے چلی گئی صرف 6 ماہ کے بعد. اور 6 ماہ کے بعد چلی گئی, آج تک جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے. فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی محفوظ رکھے گا عذاب سے. آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے محبت کا, یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ اس کی مضبوطی جنت کی ضمانت بن جائے گی. اس کی مضبوطی سے پکڑنا جنت کی ضمانت بن جائے گی. اور ان سے محبت فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم کی محبت ہو. حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ نا ایک جنازے میں شرکت کے لیے لے گئے حضرت ابو ہریرہ پاک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین واپسی پہ نا تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اپنے کپڑے کے ساتھ امام علی مقام امام حسین کے پاؤں کے جو گرد لگا تھا اس کو جھاڑنے لگ گئے, اس کو صاف کر رہے تھے. شہزادہ مصطفیٰ کے قدموں پر جو گرد تھا, جو مٹی تھی, اس کو صاف کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ آپ سے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ جلیل القدر صحابی ہیں, پھر بھی آپ ایسا کر رہے ہیں. آپ نے تاریخی جملہ فرمایا کہ مجھے پاؤں صاف کرنے دیجئے. امام علی مقام کو فرمایا مجھے پاؤں صاف کرنے دیجئے. رب العزت کی قسم اگر لوگوں کو آپ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے, آپ سے بڑی محبت ہوگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک شخص آئے مدرک, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہم اجمعین تشریف لائے. باغ کو دیکھا, چکر لگایا, پھر پانی والے کے پاس جو ہے نا تشریف لے گئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدرک ناشتہ تیار کرو. ناشتہ تیار کیا گیا, سادہ سادہ ناشتہ تھا, وہ کھا لیا. پھر آپ کا ناشتہ آیا تو فرماتے ہیں کہ وہ ناشتہ آپ نے اپنے غلاموں کو جو وہاں موجود تھے ان کو دے دیا. پوچھا گیا کہ آپ نے سادہ سا ناشتہ کیا اور اعلیٰ قسم کا ناشتہ آپ نے تقسیم کر دیا. فرمایا کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضو کیا, امام حسن مجتبی کی سواری کو لایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس خادموں کی طرح, جس طرح خادم سواری کو پکڑ کر ان کو سوار کر رہے ہیں اپنے آقا کو, فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی امام حسن مجتبی کو سوار کیا. پھر فرمایا کہ امام حسین کی سواری لائی گئی, ان کو بھی ایسے ہی سوار کیا. شہزادوں کی روانگی کے بعد مدرک نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے, فرمایا کہ آپ کی عمر بھی ان سے زیادہ ہے, آپ خدام کی طرح ان کی خدمت کر رہے ہیں, تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کم عقل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے فرمایا کہ یہ ہے کہ میں ان کی سواری پکڑنا مجھے نصیب ہوا. جس کو نسبت ہو جائے سرکار سے پھر آل مصطفیٰ سے, تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے آپ کو کتنا عظیم سمجھتے ہیں. آل مصطفیٰ ہو یا اولاد مصطفیٰ ہو, ان کا ذکر کرنا بھی فرمایا کہ ذکر کرنا یہ نصیب والوں کی بات ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. اگر آل نبی کا پیار نہیں ہے تو فرمایا کہ ایمان زندہ نہیں ہو سکتا ہے. آل نبی کا پیار ایمان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. فرمایا ان سے پیار اگر نہیں ہے تو سب کچھ فضول ہے. اور ایک وقت آیا جب دین پر وقت آیا تو پھر آل مصطفیٰ نے وہ قربانیاں دی, اپنی جان تک نذرانہ دے دیا, لیکن اولاد مصطفیٰ نے دین پر آنچ نہ آنے دی. اچھا یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ امام حسین وہاں نہ جاتے تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. حالانکہ حضور علیہ السلام نے 50-55 سال پہلے آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی, شہادت کی خبر دے دی تھی. اور جب شہادت کی خبر دے دی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے
تو پھر شہزادہ مصطفیٰ کیسے روک سکتے تھے؟ شہزادہ مصطفیٰ کیسے روک سکتے تھے؟ یہ سن 60 ہجری ذی الحج کی 8 تاریخ کو 82 افراد کا قافلہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتا ہے کربلا کی طرف۔ اب سنتے رہتے ہیں ساری چیزیں کہ یزید کی ظلم بربریت، یزید کا ظلم و ستم، اس کی فسق و فجور، ساری چیزیں یہ وجہ تھی کہ کوفے والوں نے خط لکھے۔ اس کے جواب میں امام علی مقام کو جب مشورہ دیا گیا نا، آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کوفیوں نے بارگاہ رب العزت میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، یہ نہیں آئے تھے، تو ہم نے فسق و فجور میں ہم مبتلا ہو گئے، اس کی حکومت کو ماننا ہماری مجبوری تھی، تو میں فرمایا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ 8 ذی الحج کو جب ہر کوئی حجاج بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے تھے، شہزادہ مصطفیٰ وہاں سے دین کی بقا کے لیے کرب و بلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ 82 افراد کا قافلہ تھا، بچے بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھی، خادم بھی تھے، سب 82 افراد کا تقریباً جو ہے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے۔ اور جب کرب و بلا کے میدان کے قریب پہنچتے ہیں، یہ کوفہ کے پاس گئے تو وہاں روکا گیا حر بن یزید نے۔ حر بن یزید، اچھا یزید جو ہے نا بہت سارے اچھے لوگوں کا نام بھی ہے۔ حضرت حر جو پہلے شہید ہیں امام علی مقام کے قافلے کے، تو ان کے والد کا نام بھی یزید ہے، ان کے والد کا نام بھی یزید ہے، یزید تمیمی۔ اور بھی ہیں، میں آپ کو یہ جو 72 شہداء ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے میں نام بتاتا ہوں آپ کو۔ فرمایا کہ وہاں حر بن یزید نے روکا اور پھر معاملات چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ کرب و بلا کے میدان میں آپ نے جو ہے وہاں پڑاؤ کیا، اور کرب و بلا کے میدان یہ جو ہے فرات کے بالکل قریب ہے، فرات کے بالکل قریب ہے۔ اور یہاں سے جب سیدنا علی المرتضیٰ جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے نا، تو وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ یہ میرے بیٹوں کی جو ہے شہادت گاہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو پہلے خبر دی تھی، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے تھوڑی سی مٹی دی تھی، فرمایا ام سلمہ جب دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا یہ مٹی جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا ہے کہ میرے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بچپن میں جب حضور علیہ السلام امام علی مقام کو لے کر بیٹھے تھے اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے اور پوچھا گیا یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ کی چشمان سے آنسو جاری ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ فرمایا کہ اچھا یہ جو یزید کی حکومت تھی نا، اوباشوں کی حکومت سے حضور علیہ السلام نے خبردار کیا ہے۔ یہ اوباش تھا، ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا۔ یزید یہ بھی ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد نا اس کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ تخت پہ بیٹھا تھا، کچھ دنوں کے بعد اتر گیا۔ اس نے کہا مجھے تخت سے کوئی غرض نہیں ہے، اس تخت کے نیچے سے مجھے آل مصطفیٰ کے خون کی خوشبو آتی ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ اتر گیا تھا وہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ
زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماں کو سلام۔ امام علی مقام امام حسین دین کی بقا کے لیے ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں، حالانکہ خود جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ تو آپ پر مسلط کی گئی، آپ تو کہتے ہیں نا خطوط کا جواب کے طور پر، تو جو لوگوں نے وہاں سے بلایا تھا، تو پھر جب جنگ مسلط کی گئی، پانی کھانا پینا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، پانی بھی بند کر دیا گیا، تو پھر آپ نے وہ قربانیاں دی، قربانی دے کر بھی دین کی بقا کے لیے آپ جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہو، محبت اہل بیت ہو، محبت ہو تو پھر قدر بھی جانتے ہیں کہ قدر کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قدر کیا ہوتی ہے، کیونکہ بے اجازت باغ جنت کے ہیں، بہرا مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کسی زبان سے، کس زبان سے ہو بیان عزت و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ مدح خان اہل بیت۔ فرمایا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آیت تطہیر بھیج کر اہل بیت اطہار کی شان بیان کر دی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ اور فرمایا یہاں تک نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر جب جبریل نے بھی آنا ہو تو اجازت مانگ کر آئے، کہ ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار کی اگر شان پوچھنی ہے تو پھر اللہ کے فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ اشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ ہاں اہل بیت اطہار کی شان ہو، اہل بیت اطہار کی شان ہو تو فرمایا کہ پھر کیوں کر اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنی ہو یا سننی ہو تو مومن کا دل کھل جاتا ہے پھول کی طرح۔ اور پھر بات ہو امام علی مقام کی، امام حسین اور آپ کے رفقا کی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو بچا لیا، دین مصطفیٰ کے لیے سب کچھ کو دے دیا، لیکن دین مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے دی۔ فرمایا اگر میں نہ جاؤں تو کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اگر مقدمہ دائر کر دیں تو فرمایا کہ میں پھر کیا جواب دوں گا؟ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر
تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور نسبت تیری قرآن سے ہے، اور تو ہے ناطق قرآن، نسبت تیری قرآن سے ہے اور ناطق قرآن ہے تو، چڑھنے سے تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نو کے نظام پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، مہر پر عباس کا بمزمور کٹانا یاد ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر سجدے میں رکھتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہو جاتے، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو تو شہزادوں کا جھومنا بھی سرکار کو، فرمایا سرکار خود تشریف لے جائیں، وہاں سے جا کر سرکار شہزادوں کو اٹھائیں، ایک کو اپنے اس پہلو میں بٹھائیں، دوسرے کو اس پہلو میں بٹھائیں، سرکار پھر یوں بھی محبت فرمائیں، کبھی دوسرے مصطفیٰ پر سوار فرمائیں، تو کبھی اللہ تبارک و تعالی جنت سے ان کا لباس خود عطا فرمائے، جنت سے لباس عطا فرمائے۔ سجدے میں آقا گئے، اوپر وہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے، اوپر وہ چڑھنا آپ کا، اور مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، اتنا ناز و نخرا، اتنا ناز اٹھانا شہزادوں کا۔ فرمایا جب پیدا ہوں تو سرکار گھٹی بھی اپنے لعاب کی خود گھٹی بھی ڈالیں، نام بھی رکھیں، نام بھی وہ رکھیں، وہ نام جو آج تک اس وقت تک دنیا میں نام ہی نہ تھا، وہ نام دیا حسن و حسین شبر و شبیر، شبر و شبیر جان فاطمہ اپنے نانا سے، شبر و شبیر یہ بھی آپ کے نام ہیں حسنین کریمین کے۔ فرمایا کہ سجدے میں آقا گئے، اوپر وہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر اٹھانا یاد ہے، جب تک شہزادے خود تشریف نہ لے جائیں اس وقت تک خود حضور سر سجدے سے نہ اٹھائیں، بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کو اور بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں۔ تو پھر وہ وقت آیا، فرمایا ام سلمہ فرماتی ہیں، سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دیکھا جب سن 61 ہجری محرم الحرام کا مہینہ 10 محرم کو، فرماتی ہیں کہ میں دوپہر کا وقت تھا، نیند کے عالم میں تھی،
ایک دم میں نے خواب دیکھا، ڈراما خواب دیکھا۔ جب اٹھی تو فرمایا وہ شیشی جس میں مٹی رکھی تھی، فرمایا دیکھا تو وہ خون میں بدل گئی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا فرمایا کہ میرے آقا کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنی سواری پر، آپ کی زلفوں پر گرد و غبار کے آثار ہیں، داڑھی مبارک پر بھی گرد و غبار ہے۔ میں نے پوچھا یہ حالت کیا بنا رکھی ہے سرکار سے؟ میں نے پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عالم خواب میں جب میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار آپ کی زلفوں پر بھی گرد و غبار، آپ کی داڑھی مبارک پر بھی گرد و غبار، وجہ کیا ہے؟ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، آج میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں میدان کرب و بلا سے، میدان کرب و بلا سے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام آپ کے گرد و غبار ہے، اور آپ کو جب یزید کی حکومت آئی نا سن 7 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد یزید جو ہے تخت پر بیٹھا تو اس نے پہلے 5 بندوں کو کی بیعت کرنے کے لیے اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور امام حسین، ان سب کی بیعت کرنی تھی، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ یہی وہ ہیں نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ حج کا موسم ہے اور آپ سے آ کر کسی عراقی نے سوال کیا، پوچھا کہ اگر مکھی کا خون یہ اس پہ احرام پہ لگ جائے تو کیا اس پہ دم لازم آئے گا؟ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا تم آج مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو، تمہیں اس وقت یاد کیوں نہ آیا جب تم نے شہزادہ مصطفیٰ امام علی مقام کو شہید کیا تھا؟ شہزادہ مصطفیٰ کو جب تم نے شہید کیا تھا۔ فرمایا آج لوگ مکھی اور مچھر کے بارے میں تو سوال کرتے ہیں، لیکن شہزادوں کو جب شہید کیا تو اس وقت تمہارا یہ مسائل پوچھنا کہاں تھا؟ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہپاروں کو سلام، نوجوانان گل ہزاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان نثار کے نظاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جہاں قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام، قاسم و عباس پر ہوں رحمتیں کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام، بھوکی پیاسی بیویوں پر ہوں رحمتیں، بھوکے پیاسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں ہر صحابی کے پر مدام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام۔ یہ واقعہ کربلا ہوتا ہے 10 محرم الحرام کو، جمعے کو بھی آپ نے سنا تھا۔ حضرت حر نے سب سے پہلے جان نثاری کی، سب سے پہلے آپ گئے،
پھر بہت سے جان نثار 72 لوگوں نے جان نثار کی، 72 جان نثاروں نے جان نچھاور کی۔ اور آج انہی کے صدقے میں اگر کمپرومائز کر لیتے نا تو جتنی چیزیں بگاڑ دین میں ہوتا لوگ اس کو دلیل بنا لیتے کہ اگر روکنا ہوتا تو شہزادہ مصطفیٰ کیوں نہ روکتے، شہزادہ مصطفیٰ کیوں نہ روکتے۔ اس حجت کو قائم کرنے کے لیے پھر شہزادہ مصطفیٰ نے ایسی قربانی دی کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار زخموں سے چور چور اس نے کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین۔ ہائے نہیں کرنا، انہوں نے 72 دے کر ہائے نہیں کی تو ہم کیوں 72 دے کر بھی ہائے نہیں کی۔ فرمایا اکبر سے نوجوان بھی اس راہ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام۔ روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام فجر کے وقت جو اذان فجر دی ہے میدان کربلا میں، وہ جناب علی اکبر نے دی ہے۔ علی اکبر وہ علی اکبر ہے، امام علی مقام کے 3 شہزادے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، تینوں شہزادے علی اکبر جو میدان کربلا میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، علی اصغر جنہوں نے گود میں شہادت کا جام پیا، علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے حضرت امام باقر پاک فرماتے ہیں کہ میرے ابا امام زین العابدین کربلا کے واقعے کے تقریباً 40 سال بعد تک زندہ رہے، آپ نے کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ پوچھا ابا جان، جب آپ ٹھنڈے پانی کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، جب بستر کو بچھا دیکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ فرمایا کہ کیوں نہ آنسو بہاؤں، میں دیکھتا ہوں جب میں بستر کو دیکھتا ہوں مجھے قاسم کی وہ سیج یاد آتی ہے، میں جب بستر کو دیکھتا ہوں علی اکبر کی وہ سیج یاد آتی ہے، جب میں پانی دیکھتا ہوں پانی کو میں لگاتا ہوں مجھے چھوٹے بھائی علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ جب یزیدیوں کو چن چن کر مختار سقفی نے مارا تو اس وقت ایک بھاگ کر آیا۔ امام زین العابدین مدینہ سے کچھ فاصلے پر تشریف لے کر وہاں آباد ہو گئے تھے، وہاں کر اس نے پناہ لی۔ وہ یزیدی ظالم تھا جس نے میدان کربلا میں ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین نے اس کی مہمان نوازی بھی کی،
اس کی خاطر تواضع کی. جب وہ 3 دن کے بعد جانے لگا، دور تک اس کو چھیڑ گئے. اس نے کہا کہ لگتا ہے حضرت مجھے آپ نے پہچانا نہیں ہے. فرمایا ظالم میں تجھے پہلے ہی پہچان گیا تھا، میں نے تمہیں پہچان لیا. تو ہی تو تھا جس نے ظلم کے پہاڑ میدان کربلا میں توڑے تھے. وہ تمہارا کام تھا، تمہارا کام ظلم تھا. ہم سخی گھرانہ ہیں، اولاد مصطفیٰ ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مہمان نوازی کریں، خاطر تواضع بھی کریں. دشمن بھی در پہ آ جائے تو اس کو بھی، یہاں تو دشمن بھی خالی نہیں جاتے ہیں. فرمایا کہ کرب و بلا کا میدان ہو یا پھر مدینہ کے آس پاس کا علاقہ ہو، امام علی مقام کے شہزادے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. بھائی بھتیجے بھانج صبر ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی لمبی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، مت اتنا خدا کو ہمارا سلام ہو. اور ناصر ولائے شام کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو. مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو. 72 لوگوں نے جان نثاری کی. حضرت امام حسین ابن علی، امام حسین ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت علی اصغر بن حسین. اچھا، یہ حضرت امام حسین کا نام بھی لیا جاتا ہے، لینا بھی چاہیے. حضرت عباس کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت علی کے شہزادے جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا، ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ دوسری ماں سے تھے لیکن تھے تو حضرت علی کے بیٹے نا. حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی. ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ابو بکر و عثمان ہے اس لیے، ابو بکر و عثمان ہے اس لیے نام نہیں لیا جاتا. حضرت ابو بکر بن حسن بن علی، حضرت قاسم کا نام تو آتا ہے، امام حسن مجتبی کے شہزادے، لیکن ابو بکر بن حسن کا نام کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے بھی وہاں میدان کربلا میں جانے شہادت نوش کیا تھا، وہ بھی امام حسن مجتبی کے شہزادے. حضرت قاسم بن حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن حسن، ان کا نام بھی نہیں آتا. حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر، یہ سیدہ زینب پاک کے شہزادے، عبداللہ بن جعفر کے شہزادے. حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر،
حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت محمد بن مسلم، حضرت محمد بن سعید بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت حبیب بن مظاہر اسدی، حضرت انس بن حارث اسدی، حضرت مسلم اسدی، حضرت قیس بن اشر اسدی، حضرت ابو سمامہ بن عبداللہ. یہ سارے نام ہیں، باقیوں کے نام کیوں نہیں آتے؟ اسی طرح حضرت حنزلہ بن اسد، حضرت عباس شاکری، حضرت عبد الرحمن، حضرت سید بن حارث، حضرت عامر بن عبداللہ حمدانی، حضرت جندہ بن حارث، حضرت شوزب بن عبداللہ، حضرت نافع بن حلال، حضرت حجاج بن مسلوم، حضرت عمر بن قرضہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب، حضرت جندہ بن کعب، حضرت آمن بن جندہ، حضرت نعیم بن عجلان، حضرت سعد بن حارث، حضرت زبیر بن قیس، حضرت سلمان بن مزارب، حضرت سعد بن عمر، حضرت عبداللہ بن بشیر، حضرت وہب قلبی، حضرت حرب بن عمر، حضرت زہیر بن عامر، حضرت بشیر بن عامر، حضرت عبداللہ ارواح غفاری، حضرت جون غلام، ابو ذر غفاری کے غلام تھے، حضرت عبداللہ بن عمیر، حضرت عبداللہ بن یزید، حضرت سلیم بن امیر، حضرت قاسم بن حبیب. یہ سارے نام ہیں، ان ناموں کا ذکر نہیں ہے، صرف چند ناموں کا ذکر آتا ہے. اچھا، یہ ظالم پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کا حق مارا تھا، اس لیے سیدہ نے جنازے پہ بھی روک دیا. آپ کو پتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا ہے نا، وصال کے وقت جو ان کی تیمارداری میں مشغول تھی، وہ کون تھی خاتون؟ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہا. یہ حضرت اسماء بن امیس ہیں کون؟ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے حضرت جعفر طیار، ان کی زوجہ ہے. حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوگی جنگ موتا میں. کہاں ہوئی؟ جنگ موتا میں. جنگ موتا میں جب آپ کی شہادت ہوئی، وہ شہادت تھی جس میں حضور علیہ السلام نے خبر دی تھی، سپہ سالار بنایا تھا حضرت اسامہ کو، تو پھر وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ اب جو اسلام کا جھنڈا ہے وہ اس کو اللہ کی تلوار نے، جناب خالد ابن ولید نے لے لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح نصرت بھی عطا فرمائی تھی، رومیوں کے خلاف تھی یہ. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ نے عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا سیدنا صدیق اکبر سے. کن سے؟ سیدنا صدیق اکبر سے. اور صدیق اکبر سے حضرت اسماء بنت امیس کا نا ایک بیٹا بھی ہوا جن کا نام محمد بن ابی بکر ہے. یہ وہ محمد بن ابی بکر ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ فرمایا یہ بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر سے ہوا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. محبت تو دیکھیں نا. اچھا، حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھی سیدہ پاک کے پاس. اس وقت حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کے نکاح میں تھی. پل پل کی خبر، سیدہ جب بیمار ہوئی نا، تیمارداری بھی کرتی رہی اور پل پل کی خبر امیر المومنین کے پاس بھی پہنچاتی رہی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنازہ بھی سیدہ کا امیر المومنین نے پڑھایا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کے اس پیارے صدیق نے فرمایا کہ علی ان کا جنازہ آپ پڑھائیں.
اچھا یہ بھی آپ کے جنازے کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے، سنا ہوا ہے آپ نے کہ رات کے وقت اٹھایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سیدہ چاہتی تھی کہ میرے جنازے کو بھی کسی غیر محرم کی نکاح نہ دیکھے۔ اچھا یہ کیوں تھا؟ عرب میں تو یہ رواج ہی نہیں تھا، اتنا اہتمام کے ساتھ جنازے کو لے جانا عرب میں اہتمام نہیں تھا۔ حضرت اسماء سے پوچھا سیدہ نے، کیونکہ تیمارداری کے وقت وہاں تھی، جب سیدہ کا انتقال اس وقت بھی وہاں تھی، تو سیدہ نے پوچھا کہ اسماء یہ بتاؤ تم نے ہجرت کی ہے، تم نے حضرت جعفر طیار کے ساتھ بہت سفر بھی کیا ہے، یہ بتاؤ کہ باہر کیسا اہتمام ہوتا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے ایک جگہ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین کے جنازے کو بڑا پروٹوکول کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تاکہ پردے کا خیال رہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ اٹھایا جائے، میرے جنازے پر نظر بھی کسی غیر محرم کی نہ پڑے۔ آج یہ ظالم جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ایک بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر۔ ان دونوں کی جو ہے شادیاں ہوتی ہیں، اور دونوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یعنی کزن کا۔ وہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کی ماں ہے، امام جعفر صادق کی ماں ہیں، حضرت امام باقر کی اہلیہ ہیں۔ اگر آپس میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ننہال دادہال دونوں صدیق اکبر کے کسے جا ملتے ہیں؟ جب دونوں صدیق اکبر سے جا ملتے ہیں تو صدیق تو پھر اچھا یہ انہی کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خاتون جنت کا نکاح ہوا۔ گواہ کون تھے؟ ابو بکر و عمر۔ گواہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ یہ ابو بکر و عمر تو گواہ ہو گئے۔ حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، یہ تمہارے پاس یہ زرہ ہے، اس کو جا کے بیچو، اور بیچ کر تم واپس آؤ، جو پیسے ملیں گے وہ اپنے نکاح کا خرچہ کرو اور نکاح کر لو۔ پیغام مل گیا۔ سیدنا علی المرتضی گئے اس کو بیچنے کے لیے۔ آگے کون ملتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ خرید لی، پیسے دے دیے، پیسے دے کے زرہ خریدنے کے بعد پھر وہ زرہ حضرت علی المرتضی کو تحفے میں دے دی، جاؤ یہ بھی لے جاؤ۔ پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی دے دی۔ فرمایا علی یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ اچھا دونوں آپس میں رشتہ ایک تو یہ ہو گیا حضور کے صحابی بھی ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم ظلم بھی ہیں، ہم ظلم بھی ہیں حضرت عثمان غنی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے نا، اس وقت پہرا دینے والے دروازے، ان ظالموں نے تو پیچھے سے آ کے دیوار چلان کے حملہ کیا تھا، لیکن پہرے دار جو دروازے پر تھے وہ پتہ کون تھے؟ امام حسن مجتبی بھی تھے اور امام حسین بھی تھے، امام حسن بھی اور امام حسین بھی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ کن کی؟ حضرت عثمان غنی۔
تو آپس میں محبت، قرآن سے پوچھے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ و اہل بیت، صحابہ و اہل بیت آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے، ہم صحابہ کرام، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کرے گا وہ فلاح پا جائے گا، ہدایت پا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے آل جو ہے، میری آل اہل بیت جو ہے، فرمایا کہ یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں، پرانے جو بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا یا ان کے آباء و اجداد نے دیکھا ہوگا، جب پہلے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے بحری جہاز پر یا کشتی پر، کیسے کیا کرتے تھے؟ اپنی جو جگہ تھی جہاں تک پہنچنا ہوتا تھا، منزل کا تعین کیسے کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ ستاروں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر تعین کرتے تھے اپنی منزل کا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، آل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور صحابہ ستاروں پہ نظر رکھو تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ آل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور صحابہ ستاروں پر نظر رکھو، صحابہ ستاروں پر نظر رکھو۔ ایسے تو نہیں ہے نا سیدنا، یہ آپ کو پتہ ہے حضرت شہر بانو امام حسین کی اہلیہ ہے، یہ جب ایران فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا تو یہ جنگی قیدیوں کے اس میں آئی تھی، یہ شہزادی تھی، شہزادی تھی، جنگی قیدیوں میں آئی۔ تو یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چاہا تھا کہ میں ان سے نکاح کروں۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ علی میں چاہتا ہوں یہ دنیا کی شہزادی ہے، اس کو جنت کی ملکہ نہ بنا دوں، دنیا کی شہزادی ہے اور حسین جنتی شہزادے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا آپس میں نکاح کر دوں اور نکاح ہو جائے گا تو یہ جنت کی ملکہ بن جائیں گے، جنت کی ملکہ بن جائے گی۔ یہ محبت تھی نا، اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی۔ فرمایا جب کوئی مال غنیمت آتا نا، علاقہ کوئی فتح ہوتا، وہاں سے مال غنیمت آتا تو شہزادوں کو، حسن و حسین کو ڈبل ملتا تھا، اور عبداللہ ابن عمر جو امیر المومنین کے بیٹے تھے ان کو سنگل ملتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر 500 درہم ملا ہے نا عبداللہ ابن عمر کو تو 1000 درہم ملتا تھا شہزادوں کو۔ پوچھا گیا، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے برابر دیا جائے، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ فرمایا مجھے بتاؤ تمہارے ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ تمہاری ماں ان کے باپ جیسی ہے؟ تمہارا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ اور فرمایا تمہارا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ جب نہیں ہے تو فرمایا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو آپس میں محبت بھی تھی اور بڑا ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا، گہرا تعلق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان قائم فرمایا، تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور آل مصطفیٰ کی محبت نصیب فرما دے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے لیے یہ ہے، ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ
یہ ماتم، یہ پیٹنا، یہ چیزیں نا منع ہیں، منع ہے، بالکل منع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے زیادہ ماتم امام زین العابدین کرتے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا دیکھا ہے، انہوں نے تو کبھی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ہوتا امام زین العابدین سے بڑھ کر، اور وہ بھی سخی گھرانہ۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، فرمایا جب آپ کا وقت وصال آیا نا، آپ دنیا سے گئے، اتنا سخی گھرانہ، اتنا سخی گھرانہ کہ فرمایا کہ جب آخری وقت آیا نا، دنیا سے چلے گئے، غسل دیا گیا تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ جو ہے نا، بوجھ اٹھا اٹھا کر اس کا کلر کالا ہو گیا تھا، نشان ہو چکے تھے۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ سینکڑوں گھر ایسے ہیں کہ جن کا راشن امام زین العابدین اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہنچاتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہنچاتے تھے۔ وہ امام زین العابدین جنہوں نے اپنے 40 سال تک واقعہ کربلا کے بعد حیات رہے، اور بڑی جرت و بہادری کے ساتھ یہ قافلہ لے کر گئے تھے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، سیدہ زینب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج جو بات کرے نا سیدہ زینب کے بارے میں، آل مصطفیٰ کی شہزادیوں کے بارے میں، ان سے پوچھو کہ اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تم گوارا کرو گے؟ تو پھر حضور کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ وہ شہزادی کہ جن کی ماں کے بارے میں ہے سیدہ کائنات، جنتی خواتین کی سردار، فرمایا کہ ان کے بارے میں ہے کہ کل قیامت کے دن نا، جب قیامت کے دن ہوگا، محشر کے میدان میں اہل جنت میں پہنچ جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے، حکم ہوگا، ایک دم حکم ہوگا کہ اہل جنت اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ کیوں؟ کہ شہزادی آ رہی ہے، سیدہ کائنات آ رہی ہے۔ جنت میں جہاں کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی اہل جنت نظروں کو جھکا لیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ معذاللہ ان کی شہزادیوں کے ہونے دیتا ہے۔ رب سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہے؟ تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک فرمایا کتاب اللہ، اور دوسرا فرمایا میری اطاعت، میری آل ہے۔ دونوں سے محبت کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ رب کریم ہم سب کو دین مدین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اچھا، ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ جوہلا، اس میں ہمارے سنیوں کے جوہلا بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجا بجا کے تعزیے نکال رہے ہیں۔ تمہارے باپ دادا کی برسی پہ کوئی ڈھول بجائے تمہیں خبر لگ جائے گی کیا ہوتا ہے۔ برداشت ہوگا؟ باپ دادا کی برسی پہ اگر کوئی ڈھول بجائے، ناچ گانا باجا یہ کرے، برداشت ہوگا؟ تو شہزادوں کی برسی پہ ایسے کیوں؟ اور دم بھرتے ہیں محبت کا۔ اچھا، پھر بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی بات یہ ہے، آج کا جدید دور ہے، اگر محبت میں پیٹنا ہے نا، تو پھر یہ چھوٹے موٹے خنجر سے کیوں؟ جدید ٹیکنالوجی بندوق کا دور ہے، اسی سے کرو۔ جدت ہے نا، اسی سے کیا جائے، بندوق سے کر لیا جائے، چھوٹے موٹے خنجر کیوں؟ وہ تو اس وقت کی بات ہے نا، آج جدید دور ہے، کریں اس سے نہیں ہوگا۔
زنجیر زنی ہوتی ہے، یہ کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ یزیدیوں نے۔ تم کون ہو؟ محبت کا دم بھرتے ہو؟ ہم ضد اور جاوید کا تماشا نہیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل مصطفیٰ سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ رسمیں جو جہالت کی رسمیں ہیں ان سے دور رہیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ الہی تیری مہربانی، تیری توفیق، تیری عنایت کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، درس و بیان اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ غلطی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما۔ یا اللہ، حضور علیہ السلام کی آل پاک، آپ کے ازواج مطہرات بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جملہ کلام کا ثواب، کام کا ثواب، یا اللہ خصوصاً شہداء کرب و بلا، امام علی مقام، امام حسین اور آپ کے رفقاء کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقربا دور کے نزدیک کے دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے روح کے سار کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جن بھائیوں نے یہ شربت وغیرہ کا اہتمام کیا ہے، الہی ان کے عزیز و اقربا دور کے نزدیک کے جو دنیا سے چلے گئے سب کے روح کے سار کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اہل بیت اطہار سے محبت، ازواج مصطفیٰ سے محبت،
اولاد مصطفیٰ سے محبت، اصحاب مصطفیٰ سے محبت بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی آل کا صدقہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ الہی ہمارے جائز نیک مقاصد کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ باہر تشریف لے چلیں، شربت کا اہتمام ہے۔